جہاں آپ نے وہ آدھے گھنٹے میں کام کرنا ہے وہاں آپ کو اجازت ہے آپ بے شک 1 گھنٹہ لگائیں. کیوں؟ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ فیڈر کوڈنگ صحیح ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے کاغذوں میں. فیلڈ کی ایکٹیویٹی کیا ہے جی؟ میرے پاس ایک فیڈر ہے، نام اگلے دن بھی لے رہے تھے، یہاں سے چوک اعظم کا ہے. کوئی بھی فیڈر ہے، وہ اگر بند ہوتا ہے یا میں CP22D فیڈ کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے فلاں برانچ کا لوڈ شفٹ کرایا ہوا ہے، اس لیے میں CP22D فیڈ کر رہا ہوں. یہ میرے لاسز کا مسئلہ ہے. تو اب یہ میرے 9 یا 12 فیڈر ہیں، تو اس میں کچھ ایریا چوک اعظم میں چل رہا ہے، کچھ ایریا برانچز ہیں سلیم آباد میں. چاہے سلیم آباد کے لائن مین ہیں وہ ذرا ایک دفعہ پیٹرولنگ کر لیں اچھے طریقے سے کہ کون سا ایریا کون سی برانچ فلاں فیڈر پہ ہے، کون سا ایریا کون سی برانچ چوک اعظم پہ ہے. یہ کافی آپس میں ملے جلے ہیں. CP22D اس لیے فیڈ ہو رہی ہے کہ کچھ برانچز جو ہے نا شفٹ ہیں چوک اعظم پہ، کچھ برانچز فیڈر کی شفٹ ہیں سلیم آباد پہ. اب یہ دونوں سب ڈویژنیں علیحدہ ہو گئیں. یہ دونوں سب ڈویژنیں 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے ہمارے لیے یہ فیڈرز بھی خطرے کا باعث ہیں. اس میں جو برانچز شفٹ ہوئی ہے براہ کرم یہ ابھی تو ریکوری کے ڈیز چل رہے ہیں، آپ ہمت کر رہے ہیں، آپ ابھی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن جس دن آپ کا مینٹیننس کا شیڈول ہو، جس دن میرا SDM عاشق صاحب بتائیں آپ کو، تو اس چیز کو آپ نے بخوبی انشور کرنا ہے کہ جو فیڈر ہے میرا وہ میرا صرف سلیم آباد پہ ہے یا اس کی برانچ شفٹ ہو گئی ہے تو کرنی ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھیں. یہ 24 گھنٹے آپ کے لیے خطرہ کھڑا ہے. آپ کا فیڈر رات کو بھی بریک ڈاؤن آ سکتی ہے، دن کو بھی آ سکتی ہے. تو براہ کرم اس کو آپ نے کیئرفلی اپنے SDO صاحب کے ساتھ جب سٹارٹ آف دا منتھ شروع ہو تو پہلے ویک میں دونوں SDO صاحبان سے، دونوں سب ڈویژن کے LSA صاحبان سے گزارش ہے کہ اپنے فیلڈ کے لائن مین لیں، چاہے میری اپنی گاڑیاں لیں، چاروں آپ اپنی گاڑیاں لیں، پورے فیڈر کی پیٹرولنگ کریں اور اس کو انشور کریں کہ کون سی برانچ کس فیڈر پہ جا رہی ہے، تاکہ ہمارا آنے والا وقت ہمارے لائن مین کے لیے کوئی مشکل یا ہنڈرنس پیدا نہ کرے. یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، مجھے پتا ہے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. جب سب ڈویژن بیفرکیٹ ہو رہی تھی کاغذوں میں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریکوری ادھر چلے گی ادھر چلی گئی، ریسیٹ ادھر چلے گئی ادھر چلے گئی، اسیسمنٹ ادھر چلے گی فلاں چلے گئی. یہ ہے فگروں میں، یہ اتھارٹی دیکھے گی. لیکن ہمیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی، ہمیں ضرورت ہے میرے ALM سے لے کر میرے LSA صاحبان تک، جس میں میرے سارے محنت کش لائن مین جو 24 گھنٹے 24 آورس خطرے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، مینٹیننس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کمپلینٹ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ 24 گھنٹے خطرہ ہے. یہ 1-2 مہینے لگا کے اپنی برانچز کو بھی دیکھ لیں، اپنے فیڈر کو صحیح کروائیں اور پتہ ہوگی یہ برانچ اب میری سلیم آباد میں فلاں فیڈر پہ شفٹ ہو گئی ہے. اس کا ضرور آپ نے لوگوں نے خیال کرنا ہے. یہ سیفٹی، نام سیفٹی کا ہے لیکن انسان اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے، یہ سارے اس میں عمل ہیں جس پہ انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے نا صبح نکلتے ہوئے کہ SDO صاحب نے مجھے آج کام ذمہ یہ لگایا تھا. میں نے اپنے فیڈروں کی ابھی جیسے CO صاحب نے 2-4 باتیں کی ہیں کہ جی ایڈمن لاس بڑھ رہا ہے. یہ موسم اب جو آگے آ رہا ہے ہمارا یہ سارا ٹوٹل اوس پڑنی ہے، دھندیں پڑنی ہے، شبنم آنی ہے، فیڈر پہ ٹرپنگ آنی ہے، تو یہ سارا ایڈمن لاس ہے. ہر لائن سپرنٹ، ہر SDO صاحبان 1-1 مہینے میں 3-3 2-2 فیڈر لے لے، اس کی پیٹرولنگ کرے، اس کی شٹ ڈاؤن اپروو کرائے، ہمیں دے، ہم پاس کروا دیتے ہیں. اس کی ٹریٹمنٹ کروائے، ٹی کٹنگ کروائے، تاکہ ہمارا ٹیکنیکل لاس، ایڈمن لاس یہی چیز ہے. ہم اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، جیسے تھیفٹ میں آپ لوگوں نے ایفرٹس کی ہے، تو مینٹیننس کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے یہ ٹری ٹریمنگ، ٹری کٹنگ یہ بہت ضروری ہے، تاکہ رات کو آپ سردی میں 12 بجے فیڈر ٹرپ ہو جائے، بند ہو جائے، بھاگتے رہیں گے، پتہ لگے گا کہ صبح تک بھاگتے رہے، صبح جب دھوپ نکلی تو فیڈر چل گیا. اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی ٹری کٹنگ نہیں ہوتی، ٹری ٹریمنگ نہیں ہوتی. یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے ہمیشہ، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. ایک تو صبح جیسے میں نے بتایا اللہ کا نام لے کے نکلنا ہے، دعا کو یاد کر لیں، پڑھ لیا کریں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. سیکنڈلی جو میں نے بتایا کہ 5 منٹ سوچ لیا کریں کہ کھمبے سے کام کرنے سے پہلے یہ 3 خطرات جو نئے پیدا ہو گئے ہیں ان پہ بھی ذرا نظر رکھا کریں. نظری معائنے میں آپ یہ 3 چیزیں بھی شامل کر لیں. UPS سسٹم ہے، جنریٹر سسٹم ہے، نیٹ میٹنگ سسٹم ہے، ساری چھتوں پہ پلیٹیں پڑی ہیں، یہ بھی بیک فیڈنگ ہے. اس کا بھی جب آپ استعمال کریں تو اس میں ضرور نہیں کرنٹ آئے گا. اس میں جو بیک فیڈنگ آتی ہے وہ ارتھنگ کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ملی سیکنڈ میں. انسان کے اندر ملی سیکنڈ بہت زیادہ ہے. تیسرے نمبر پہ چاہے میری چوک اعظم ہے یا سلیم آباد ہے، میرے لیے سب اب برابر ہیں. باقی سب ڈویژن بھی اگر اس طرح ہے
تو وہ ضرور ایک دوسرے کا لائن مین جو ساتھی ہے وہ ایک دوسرے کو بتا دے کہ یار یہ برانچ میں نے شفٹ کی ہوئی تھی، اس کا آپ خیال رکھنا، یہ برانچ فلاں فیڈر پہ شفٹ ہو گئی۔ یہ عاشق صاحب نے آپ لوگوں سے 22 بکیں بنوائی ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملا، میں جب گھر تھا تو یہ باتیں ہوئی۔ یہ 22 بکیں پیٹرول بک کیا ہے؟ یہی چیز ہے، یہ پیٹرول بک ہے، گریڈ سے سٹارٹ ہوگی اور اینڈ تک جائے گی۔ اس میں کتنے کلومیٹر آتا ہے، کتنی برانچیں آتی ہیں، کون سا ایریا آتا ہے، کون سی بستی آتی ہے، کتنے ٹرانسفارمرز آتے ہیں، 50 کا کتنا ہے، 100 کا کتنا ہے، کون سا ایریا ہے، بستی کون سی ہے، چکو کون سی، یہ ہے پیٹرول بک۔ پیٹرول بک وہ ہے جو ایسے صبح نماز پڑھ کے نکلے، اپنے ایل ایس کو ساتھ لے کے آدھا فیڈر خود وزٹ کرے، اسے جس جیسے جیسے گھومتا جائے ویسے ویسے اس کا نقشہ بنتا جائے۔ یہ نہیں کہ خوش خطی چاہیے، وہ رف بنا ہوا خوبصورت سارا فیڈر کا سکیچ ہو، یہ شمالن جا رہا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب نکال لیں، اس کے بعد بس شروع ہو جائیں گریڈ سے۔ وہ ہے پیٹرول بک۔ وہ پیٹرول بک جو ہے نا وہ ایک لائن میں